اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آمنہ شیخ، آپ کو فعل امر سمجھ میں آیا؟ جی آقا آیا سمجھ۔ قصہ زہرا، قصہ جی علیہ السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی فعل امر سمجھ میں آیا؟ جی دونوں طریقے کا، امر بلام، امر بصیغہ، دونوں جی جی سبھی کا تبسم میم آپ کو سبھی سیدہ گھبرانی آئی جی سمجھ میں آیا آپ سب کو؟ میں نے گردان پہ لکھ کے دکھائی تھی، مگر آپ سے ایک بات اور کہی تھی میں نے کہ آپ خود سے بھی پریکٹس کریں۔ اگر میں نے ایک مادے سے ضربہ یضربو سے سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہو گیا، ٹھیک ہے، یاد ہو گیا، وقتی طور پہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا، لیکن یہ چیزیں ذہن سے نکل سکتی ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذہن سے نہ نکلے تو 2-3 باتیں ضرور دیکھیں۔ کیا کہ صرف میں کبھی بھی آپ خالی یاد کرنے پہ ذہن پہ بھروسہ نہ کریں، یا میں نے ایک سے بنوا دیا ہے تو میری پریکٹس ہوئی ہے، آپ کی نہیں ہوئی ہے۔ آپ اسے کلاس میں کے بعد اپنے الگ ٹائم میں نکال کے آپ کوشش کریں کہ ابھی تک ہم نے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر سیکھا ہے۔ کیسے سیکھا ہے؟ ہمیں مثلاً 4-5 مادے لکھ لیں، ہم 4-5 مادے لکھ لیں، مثلاً مصدر لکھ لیں السمع، ڈکشنری سے نکال کے مثلاً، یا جو یاد ہے آپ کو مصدر وہ لکھ لیجیے۔ السمع یعنی سننا، مصدر ہے السمع یعنی سننا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اور مثلاً اور بتائیے کوئی مادے آپ کو بتائیے، النصر مثلاً، یا مثلاً الفتح، 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 یا مثلاً آپ نے مصدر نکالا جلوس، مصدر نکالا ایک جلوس، اور مثلاً کوئی اور بتائیے، شہادت، شہیدہ، مثلاً شہادت، شہادت، ٹھیک ہے۔ چلیے میں نے آپ کا یہ خود کا ایک فریضہ بنتا تھا، اس لیے کہ یہ آپ کے فائدے کا ہے، یہ آپ کا فریضہ بنتا تھا کہ آپ نے فعل ماضی پڑھا تھا، اسی دن 4-5 مصدر ایسے نکال کے ماضی بنانے کی 4-5 سے پریکٹس کرتے۔ مضارع پڑھا تھا، پھر 4-5 مصدر نکال کے ماضی بھی بناتے، مضارع بھی بناتے۔ پھر اب امر بھی پڑھ لیا تھا تو آپ کا فریضہ یہ تھا ایسے ہی 4-5 مصدر نکال کے ان کا ماضی بھی بناتے پریکٹیکل میں، ان کا مضارع بھی بناتے، ان کا امر بھی بناتے۔ مثلاً اب ہم ماضی کی پریکٹس کر رہے ہیں، ہم ماضی کی، یہ مصدر ہے مثلا، ماضی کی پریکٹس آپ کو ایسے کرنی تھی۔ کیسے کرنی تھی؟ السمع مصدر نکالا ہم نے، مصدر سے حروف زائد گرا دیے، رو، رو مصدر، رو لکھ دیا یہاں پہ، رو یعنی کچھ نہیں، نہ اس پہ زبر، نہ زیر، نہ کچھ کرو۔ اب ماضی کے جو قاعدہ ہم نے سیکھا ہے، مثلا یہ الفاظ سے حروف اصلی جو رہ گئے ہیں اس کو ہم یہاں پہ رو لکھ دیں گے، رو مٹیریل جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شہادت سے مثلا شین ہے دال، کیونکہ ہم نے جب دیکھا شہادت، شہید، تو شین ہے دال اصلی ہے۔ اب ہم نے یہ رو مٹیریل یہاں لکھ لیا۔ اب ماضی کا قاعدہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پریکٹیکل کرنا ہے۔ کیسے کیا؟ ہم نے پڑھا فاعل فعل اور لام الفعل کو فتح دیں گے، فاعل فعل لام الفعل کو فتح دے دیا، بہت آسان کام، مصدر سے حروف زائد گرا دیے اور فاعل فعل لام الفعل کو فتح دے دیا۔ عین الفعل کی حرکت سمائی ہے، وہ آپ باب سے دیکھتے ہیں، بریچے سے عین الفعل پہ السمع میں کسرہ استعمال کیا ہے، الفتح میں عین الفعل پہ انہوں نے فتح استعمال کیا، اس پہ کسرہ، یا مثلاً اس پہ بھی عین الفعل پہ فتح استعمال کیا ہے، یا اس پہ عین الفعل پہ کسرہ استعمال کیا ہے۔ ہو گیا ماضی؟ نہیں ہو گیا۔ پھر آپ کا فریضہ یہ تھا کہ اس کی گردان پوری الگ لکھتے، سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، ٹھیک ہے۔ 5-6 مصدر کی پوری مت لکھی آپ، 1-2 کی تو لکھتے، اور اس میں کیا پریکٹس کرنی تھی؟ پوری گردان لکھ کے سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتے، سمعتما، سمعتن، سمعتو، سمعنا۔ گردان جب ہم لکھ لیتے تو آپ کو اس کے صیغوں کے نام دیکھنے تھے۔ سمعو جمع مذکر غائب، سمعتم جمع مذکر حاضر، سمعنا جمع مؤنث جی حاضر، جمع مؤنث غائب، سمعت، سمعتا، سمعنا، اور سمعنا جمع متکلم۔ اس طریقے سے ہم صیغوں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے تھے۔ صیغہ نمبر 10 کیا ہے؟ صیغہ نمبر 10 آپ فوراً یاد ہونا چاہیے تھا۔ صیغہ نمبر 10
واحد مؤنث حاضر سمعتے. یہ چیز دیکھنے کے بعد پھر ہمیں پریکٹس کرنی تھی ضمیروں کی کہ کون سے صیغے میں ضمیریں کیا ہیں، فاعل کی نشانی کیا ہے، اور وہ فاعل کی نشانی کتنے طرح کی ہے. پہلے اور چوتھے میں ہوا گیا پوشیدہ ہے، باقی میں آپ سب کو معلوم ہے کہ تو دوسرے میں سمعا الف ہے، سمعو تیسرے میں واو ہے، جی پانچویں میں سمعتا پھر الف ہے، ٹھیک ہے، سمعنا میں نون ہے، پھر تا تما تم تے تما تلنا تو اور نا ترتیب سے. جب ہم نے ماضی کا یہ یاد کر لیے تھے تو جب ہم یہ کام اگر 5 جگہ کرتے تو ذہن میں بیٹھتا ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ کو عادت ہو جاتی. پھر آپ مضارع میں کرنا تھا. مضارع کی پریکٹس کیسے کرنی تھی آپ کو؟ دیکھیے میں وہ چیزیں جو آپ کو خود کرنی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ نہ کریں تو کتنا افسوس کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، آپ مصدر تلاش کیجئے. مصدر آپ نے جیسے عربی منہاج العربیہ پڑھ رہے ہوں گے اس میں کتنے مصدر مل جائیں گے آپ کو. آپ کتاب اساسی پڑھ رہے ہوں گے اس میں کتنے مصدر مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، اب مضارع کے لیے ہم نے کیا کہا تھا؟ 4 اسٹیپ تھے، وہ چاروں اسٹیپ آپ دیکھ لیجئے. پہلی بات تو فعل ماضی کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ ماضی لکھ لیا ہم نے، ماضی لکھ لیا. علامت مضارع سب سے پہلا قدم بڑھانی ہے، فاعل فعل کو ساکن کرنا ہے، اور عین فعل کی حرکت باب کے، تو باب میں سمع کے ساتھ یسمعو استعمال کیا ہے اور آخر میں ضمہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی مثلا یہ کرنا تھا. علامت مضارع فاعل فعل کو ساکن، عین فعل کی حرکت باب کے مطابق، آخر کو ایسے ہی. علامت مضارع فاعل فعل ساکن، عین فعل کی حرکت سماعی اور آخر کو ضمہ. یجلس و جلسا یجلس. شہیدہ یا بڑھائی فاعل فعل کو ساکن کیا، عین فعل کی حرکت باب کے مطابق، ہو گیا یشہد. تو ہو گیا سمع یسمع. کون سے باب سے ہے یہ سمع یسمع؟ فعل یفعل سے ہے یہ. فتح یفتح کس باب سے؟ فعل یفعل سے ہے یہ. جلس یجلس فعل یفعل سے ہے. شہد یشہد فعل یفعل سے ہے. اس طریقے سے جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا مضارع بن گیا. پھر مضارع میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا مضارع میں 3 چیزوں پہ زوم کرنا ہے. کیا؟ پہلے پوری گردان کے بعد پوری گردان لکھیے آپ پہلے تو. یسمعو یسمعان یسمعون تسمعو تسمعان یسمعنا تسمعو تسمعان تسمعون تسمعین تسمعان تسمعنا. 3 چیزوں پہ فوکس. پہلے تو علامت مضارع 3 صیغوں میں شروع کے یا اور چھٹے صیغے میں یا، 13ویں میں الف، 14ویں میں نون اور باقی 8 میں یعنی چوتھے میں 5ویں میں اور 7 سے لے کے 12 تک علامت مضارع تے بڑھے گی. ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا دھیان دینی؟ ضمیروں پہ. ضمیروں پہ پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا، 7ویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نحنو. 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ اور بچے کتنے؟ 9 صیغے. 9 صیغوں میں ضمیر آشکار ہیں، بارز ہیں، وہ 4 ہیں. کون کون سی؟ چاروں تسنیہ میں الف، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر میں واو، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر میں نون اور جمع واحد مؤنث حاضر میں یا. 4 بارز اور آشکار ضمیریں ہیں پہلے مضارع میں جو 9 جگہ بٹی ہوئی ہیں. 4 میں الف، 2 میں واو، 2 میں نون، 1 میں کتنے صیغے ہو گئے؟ 4 2 6 2 8 اور 1 9. 2 چیزیں یاد رہا. تو علامت مضارع 1 پہ دھیان دیا، ضمیروں پہ دھیان دیا، اب اعراب پہ دھیان دیجیے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں ضمیر پوشیدہ تھی، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر واحد متکلم جمع متکلم، ان 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہے. ان 5 صیغوں میں علامت رفع ضمہ ہے اور 7 صیغوں میں چاروں تسنیہ میں نون ضمے کے بدلے نون ہے تو اس پہ کسرہ ہے. 4 ہو گئے. 2 جمع مذکر غائب اور حاضر، یضربونا تضربونا یسمعونا تسمعونا اور ایک واحد مؤنث حاضر تسمعینا. اس میں نہ، ان 3 میں نون پہ فتح ہے، 4 تسنیہ میں نون پہ کسر ہے. 7 جگہ نون آتا ہے ضمے کے بدلے، اسے نون عوض رفع کہا جاتا ہے. 7 اور 5 12. چھٹا اور 12واں صیغہ جو جمع مؤنث کے وہ مبنی، ان میں تبدیلی نہیں آتی. تو فعل مضارع میں 3 چیزوں پہ آپ نے اگر دھیان دینا ہی پڑے گا آپ کو، اور جس میں سے ایک چیز تو بہت آسان ہے، علامت مضارع کہاں کیا پڑھنی ہے. 3 صیغے مذکر غائب کے، واحد مذکر غائب، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. ان 3 صیغوں میں یا اور ایک جمع مؤنث غائب. 4 صیغوں میں یا ہے، 13ویں میں آپ جانتے ہیں الف ہے، 14ویں میں نون ہے آپ جانتی ہیں. تو کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6 صیغے. بچے کتنے؟ 8. چوتھا اور 5واں اور 7 8 9 10 11 12. ان میں علامت مضارع تے بڑھے گی. ٹھیک ہے، مضارع بنا لیا. اب امر مثلاً، اب امر آپ جانتے ہیں 2 طرح کا ہوتا ہے. آپ ایسے کر لیجیے یہاں پہ
अम्र पे लाम, अम्र पे सीगा। अम्र पे लाम तो आपको मालूम है 6 गायब के सीगे और 2 मुतकल्लिम के सीगों से बनता है। एक लाम अम्र मखसूस शुरू में ले आइए, लिया है, और आखिर को जज्म दीजिए, अलामत तरफ काट दीजिए। यहाँ जम्मा था तो जम्मा खत्म, और जहाँ नून होता वहां से नून खत्म। लियस्मा, लियस्माआ, यस्माआने था दूसरा, हो जाएगा लियस्माआ। अम्र पे सीगा आप इससे मत बनाना, अम्र पे सीगा कभी आप इससे बनाना शुरू करते हो, वो हाजिर के सीगे से बनता है, वो हाजिर के सीगे से बनता है। यानी 6 हाजिर के सीगों से क्या करना है? सबसे पहले तस्माउ था ना, हाजिर का सीगा तस्माउ, तस्माउ में से सबसे पहला कदम उठाना है, अलामत मुजारे गिरा दी जी। अब क्योंकि अलामत मुजारे गिराने के बाद वाला हर्फ साकिन है, तो दूसरा कदम उठाना है, हमजा ले आना है। तीसरा कदम हमजे को हरकत देनी है ऐनुल फेल को देखकर। ऐनुल फेल पे जम्मा होता तो जम्मा, और अगर फतहा या कसरा हो तो कसरा ही देना है, और आखिर को अलामत रफ जो थी उसे काट देना है। इस्मा, इस्मा, इस्माऊ, इस्माई, इस्मा, इस्माना। याद है इस्मा इफहाम, इस्मा इफहाम मैंने। और अगर लड़की है तो इस्माई इफहामी, सुन ए लड़की, तू फला की बेटी फला, तू सुन और तू समझ, तू सुन और तू समझ। अब आप एक मकदर मतलब देखिए यहाँ बढ़ा सकती हैं, अल फहम। रूप दायत गिरा के क्या बचा? ये बाउल फेल लाल फेल को पता है, फेल के अर्थ समाई फहेमा, और मुदारे यफहमु, यफहमु। अम्र क्या बनेगा? लियफहम, अम्र गायब लियफहम, और अम्र हाजिर इफहम, इफहमा, इफहमु, इफहमी, इफहमा। इफहमना, इफहमना। ठीक है। तो आप अगर ये ऐसे अगर 4-4, 5-5 मसदरों पे अगर ये कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बताइए फिर आपके जहन से निकल जाएगी ये बात कभी? मौला कायनात का कौल है, उक्तुबू, लिखिए, फ़इन्नकुम ला तहफ़ुज़ूना हत्ता तक्तुबू, फ़इन्नहु ला तक्तुबूना, क्या है वो? क्या है? उक्तुबू फ़इन्नकुम ला तहफ़ुज़ूना हत्ता तक्तुबू, लिखो। उक्तुबू पहले अम्र देखिए, अब आप एक मादा और बढ़ा सकते हैं, अल किताबत, काफ़ते बे, कतबा यक्तुबू, अम्र गायब ले यक्तुब, अम्र हाजिर उक्तुब, उक्तुबा जमा का सीगा उक्तुबू, लिखिए। फ़इन्नकुम इसलिए कि आप लोग ला तहफ़ुज़ूना याद नहीं कर सकते, हत्ता तक्तुबू जब तक लिख न लो। मौलाए कायनात कितना दूर अंदेश है, इतना उन्हें मालूम है कि क्या कहना है, या ऐसी जो भी दिल में आता है कह देते थे। और अगर मौला का हर बात हिकमत भरी है, दूरंदेशी की है, यानी मौला ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, तो फिर हम अपने जहन पे भरोसा करके क्यों सिर्फ मेरे बताए हुए पे आप भरोसा कर रहे हैं? जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें, लिखिए। उक्तुबू फ़इन्नकुम ला तहफ़ुज़ूना हत्ता तक्तुबू। मौला ने ये नहीं कहा कि कभी कभी याद नहीं कर पाओगे लिखे बगैर, उन्होंने कहा कभी जब तक लिख न लोगे याद कर ही नहीं सकते। फ़इन्नकुम ला, अगर मौला को पता होता कि भाई बगैर लिखे भी ये याद कर सकते हैं और जहन में रह सकता है, तो ये कहते कि कभी कभी मौला ये जुमला जरूर कहते लिखो, इसलिए कि कभी कभी बगैर लिखे याद नहीं होता है, ये कहते मौला अगर ऐसी कोई बात होती। लेकिन इसका मतलब उन्होंने अगर ये कहा है कि जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं कर सकते, इसका मतलब आप कभी भी याद नहीं कर सकते। अगर याद आपको लग रहा है कि मुझे याद है, तो वक्ती तौर पे है वो निकल जाएगा, या फिर थोड़े दिन और रुक भी जाए, तो इसलिए कि मैं यहाँ आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं अगर यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो एक तरह से आप ही भी कर रहे हैं मेरे साथ, नहीं? लेकिन उनको कितना अच्छा होगा कि मेरे से हटके आप अलग में खुद से ऐसे प्रैक्टिस करें, ठीक है? समझ में आई आप लोगों के? जब तक समझ लीजिए, अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो मौला की तो मानते हो आप या नहीं? तो लिखिए फ़इन्नकुम ला तहफ़ुज़ूना हत्ता तक्तुबू, जब तक लिखोगे नहीं याद नहीं कर सकते, तो लीजिए, याद कीजिए अगर आपको शौक है। अब ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना कि आप मुझे बताएं कि हम शौक से आए हैं पढ़ने, आपका आ जाना ही इस बात की दलील है, क्योंकि ये तो बेचारे यहाँ मजबूर है तो पढ़ना पड़ेगा, रह रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम शौक से पढ़ने आए हैं, क्योंकि आप आ गए, टाइम निकाला है, तो इसका मतलब आप आए हैं, शौक से आए हैं, तो उस शौक को प्रैक्टिकल में भी दिखाइए।
اس شوق کو پریکٹیکل میں بھی دکھائیے کہ آپ آئے ہیں، شوق سے آئے ہیں، وہ آپ کے باڈی لینگویج سے، آپ کے پریکٹیکل سے ظاہر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں آج نہیں آ پائی، ہو سکتا ہے میں آپ کی پرابلم پہ مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، آپ کبھی کہیں کہ یہ تو بھروسہ نہیں کرتا، کسی کی بات پہ جھوٹ سمجھتا. نہیں، میں سب کی بات سچ سمجھتا ہوں. اگر کوئی جھوٹ بھی بولے نعوذ باللہ، میں تب بھی کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے. مجھے یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ پرابلمس کسی دن آ گئی، آپ نہیں آئی ہیں، ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں. لیکن پرابلم وہاں ہے کہ اگر نہیں آئی تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی تھی؟ آپ کی ذمہ داری بولیے. ہم اپنی کلاس کو سنے بھی رہے ہیں. ہاں، کیا درس ہوا ہے اس کو؟ سکینہ آ گئی ہے. اب سکینہ جیسے آج کل پہلے بہت پابندی سے آتی تھی اور اب اتنی لاپرواہ ہو گئی ہیں کہ لیٹ آتی ہیں. اب گردان سنیں. لے یکتب، کون کی گردان کر رہے ہیں ہم؟ یہ امر کی. لے یکتب، لے یکتبا، لے یکتبو، لے تکتب، لے تکتب، لے تکتبا، لے تکتبا، لے جی نہیں، چھٹے سیغے میں 3 سیغے یہ ہے، چھٹا میں یا آتی ہے. لے یکتب، لے یکتبنا، چھٹے سیغے میں یا آتی ہے، علامت مضارعہ ابھی بتایا ہے شروع میں چھٹے میں. تو لے یکتب، لے یکتبا، لے یکتبو، لے تکتب، لے تکتبا، لے یکتبنا. اب آئیے اکتب. اکتب لکھو ایک مرد. اکتب، صبح، صبح، اکتب، اکتبی، اکتبی، اکتبا، اکتبنا، اکتبنا، اکتبنا. لے لے نکتب، اکتب، لے ہاں وہی لے اکتب، لے اکتب، لے نکتب. ہاں یہ ضمہ کہاں سے آ گیا تھا؟ اکتب کس نے کہا ہے؟ لے اکتب، لے نکتب، یہ فعل امر ہے، امر حاضر میں ہے. وہ امر حاضر میں حمزے سے ضمہ ہے، وہ بھی فعل کی وجہ سے. لے اکتب، لے نکتب، کیونکہ یہ 2 سیغے اور 6 سیغے غائب کے ہیں، اس میں نام آتا ہے. اب بتائیے، اب میں پتہ ہے میں نے گردان کیوں لکھی؟ 2 باتوں کی وجہ سے لکھی. ایک تو میں بھی بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ لام بتایا تھا میں نے، اس دن اشارہ کیا تھا. لام جو ہوتا ہے، لام امر کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے نا. جی ہاں. لام امر مکسور، یہی کہا تھا نا کہ امر میں لام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لام امر مکسور پہلے مضارع کے غائب کے صیغوں کے شروع میں لائیں گے. لام امر مکسور کسرہ ہوتا ہے یعنی اس پہ. لیکن ایک بات یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس سے پہلے لام امر مکسور سے پہلے واو یا فا آ جائے، واو یا فا آ جائے تو اس لام کو ساکن کر سکتے ہیں آپ. فل یکتب، یہی دیکھا ہوگا آپ نے قرآن میں، فل یکتب ول یکتب. اس لام امر مکسور کو پھر لام امر کو ساکن کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے. آپ فل یکتب کہہ لیجئے. وہ پڑھا ہے آپ نے، فلیدعو الزبانیہ، فلیدعو ول، فلیکتب ول یکتب. ایک پوائنٹ تو یہ لکھ لیجیے. اگر فعل امر میں لام کے اوپر، امر میں لام پر اگر فا یا واو آ جائے تو لام امر مکسور کو اس طریقے سے لکھ کے یہ بنا کے نقطہ کر کے لکھ لیجیے تاکہ زوم رہے آپ کے پاس کہ اگر امر میں لام پر واو یا فا داخل ہو جائے تو یہ لام امر مکسور کو، لام کو ساکن کر سکتے ہیں. واجب نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ. دوسرا،
دوسرا پوائنٹ اس کے بارے میں حاضر والے کے بارے میں، وہ تو آپ کو خود بخود ویسے بھی پتا ہے، یہ حمزہ کیوں لائے تھے جی؟ ساکن تھا اس کیونکہ ابتدا میں سکون کیونکہ ہونا شروع میں تھا ساکن تھا جی، شروع میں کیونکہ ساکن تھا، شروع میں ساکن تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پریشانی دور کرنے کے لیے جو حمزہ لایا جاتا ہے وہ حمزہ کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ وصل وصل ہوتا ہے۔ وصل، حمزہ وصل کیسے کہتے ہیں؟ جو ابتدا بالسکون کی مشکل کو حل کرنے کے لیے لایا جاتا ہے کہ اس مشکل کو حل کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے، تو وہ حمزہ وصل ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ حمزہ وصل ایک ایسا حمزہ ہے جو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے لاتا ہے ابتدا بالسکون کو، اور اگر شروع میں آئے جیسے اکتب تو پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر بیچ میں آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھیں گے؟ وقتب، وقتب، وقتبا، وقتبو، وقتبی، وقتبا۔ دیکھیے حمزہ نہیں پڑھا گیا نا، پھر ضروری نہیں کہ واو آئے، اس سے پہلے کچھ بھی آ جائے۔ اگر حمزہ وصل امر حاضر کا جو حمزہ ہے درمیان میں آ جائے تو وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ تو دو پوائنٹ بتا دیے میں نے، اسے بھی لکھ دیجیے گا ایسے کر کے۔ پہلے پوائنٹ میں لکھیے گا کہ لام امر ساکن ہو جاتا ہے اگر اس ساکن کرنا جائز ہے اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے۔ دوسرے نقطے میں ایسے کر کے لکھیے گا کیونکہ امر حاضر کا حمزہ وصل ہے تو اس درمیان میں آ جائے تو نہیں پڑھا جائے گا۔ دو نقطے ہو گئے، لکھا آپ نے؟ ہلو، یا مجھے لکھنا پڑے گا جی؟ پہلا پوائنٹ تو لکھو، دوسرا لکھو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دوسرا پہلا تو لکھ لو۔ دوسرا یہ ہے کہ فعل امر حاضر کا حمزہ حمزہ وصل ہے، اس لیے اگر وہ بیچ میں آ جائے تو تلفظ نہیں ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا، شروع میں آئے تو پڑھا جائے گا۔ یہ لکھ لیجیے بس۔ مین مقصد میرا کچھ اور بتانے کا ہے جو کہ بہت آسان ہے، کیونکہ اگر آپ نے مضارع میں سمجھ لیا تو یہاں بھی آپ سے یہاں ابھی ماضی میں کیا پوچھا تھا؟ تو فاعل کی نشانی یعنی ضمیر کیا ہے فعل ماضی میں؟ تو کہا تھا پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہیا پوشیدہ ہے، یعنی دو جگہ پوشیدہ، باقی جگہ ظاہر تھی، بتا دیا الف تھا، واو تھا، نون تھا، اور تا تما تم تے تما تم نہ تھا۔ ایسے ہی مضارع میں جب ضمیر کی بات آئی تھی تو کیا بتایا تھا؟ پہلے مضارع میں ضمیر 5 جگہوں میں ہوا، ہیا، انتا، انا، نحن پوشیدہ ہیں، 4 ضمیریں الف واو یا، الف واو یا نون ظاہر ضمیریں ہیں، اور وہ ظاہر ضمیریں ہیں، اور وہ 7 کتنے 9 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ماضی میں بھی بات آئی، مضارع میں بھی، تو امر میں بھی بات آنی چاہیے نہیں ضمیروں کی؟ تو کہا کہ امر کی ضمیریں سیم ٹو سیم وہی ہیں جو مضارع میں تھیں، امر کی ضمیریں فعل امر معلوم کی ضمیریں وہی ہیں جو مضارع معلوم میں تھیں۔ دیکھ لئے یکتب میں ہوا پوشیدہ ہے پہلے صیغے میں، چوتھا کیا ہے؟ لتکتب میں ہیا پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور 7واں صیغہ انتا پوشیدہ ہے اکتب میں، اکتبی میں انتا، انا، لتکتب میں انا، لنکتب میں نحنو، 5 صیغوں میں وہی ضمیریں ہیں۔ اب چاروں تسنیہ میں آئیے، لیکتبہ میں الف، لتکتبہ میں الف، اکتبہ میں الف، اکتبہ میں الف، چاروں تسنیہ میں الف ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں واو ہے، لتکتبو، اکتبو، جمع مؤنث غائب لتکتبنا، لیکتبنا اور اکتبنا، نون وہی ہے، کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6، اور کتنے ہو گئے؟ چاروں تسنیہ میں الف، واو 2 میں نون، اور بچا 1۔ اکتبی میں یا ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہی ضمیریں ہیں جو مضارع میں تھی، سیم ٹو سیم جی۔ تو پھر اگر یہ علامت مضارع بھی وہی ہیں، ضمیریں بھی وہی ہیں، تو تبدیلی کہاں آئی ہے؟ صرف اعراب میں۔ کہاں؟ مضارع میں جو 3 چیزیں تھیں ان 3 میں سے ایک چیز میں، یہاں 2 سیم ٹو سیم ہیں، بس ایک میں فرق آیا ہے، وہاں پہ علامت رفع ضمہ تھی 5 صیغوں میں، یہاں پر جزم مجزوم ہو گیا ہے یہ، تو علامت جزم یہاں سکون ہے یا علامت بنا سکون ہے؟ اور یہ بات آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ امر حاضر کے 6 صیغے مبنی ہوتے ہیں، باقی یہ معرب ہے۔ تو یہاں پہ معرب ہے تو اعراب کی بات آئے گی کہ مضارع مجزوم ہے، اعراب کیا ہے؟ جزم، علامت جزم یہاں کیا ہے؟ سکون۔ یہاں علامت جزم کیا ہے؟ حذف نون، نون حذف ہے، علامت جزم کیا ہے؟ حذف نون۔ لیکن یہاں پہ نہیں کہیں گے مجزوم ہے، یہ مجزوم ہے تو علامت جزم کیا؟ کیوں نہیں؟ یہ مبنی ہے، ایسے کہیں گے مبنی پر سکون، مبنی پر حذف نون، مبنی پر حذف نون، مبنی پر حذف نون، مبنی پر حذف نون،
اور یہ مبنی مرفوع ہے کیونکہ یہ تو ہے ہی مبنی. ٹھیک ہے، یہ بات کی بات ہے، نحو میں آئے گی یہ بات کہ امر حاضر کے 6 صیغے مبنی ہوتے ہیں، یہ معرب ہے. ان میں اعراب آئے گا. اعراب کیا ہے؟ جزم. یہاں پہ یہ چیز جو یہاں پر اعراب تھا وہی یہاں پہ بنا ہے. یہاں پہ کہیں گے علامت جزم سکون، علامت جزم حذف نون، علامت جزم کیونکہ جزم اعراب ہے. اور یہاں کہیں گے مبنی بر سکون، مبنی بر حذف نون. بات وہی ہے، بس اعراب اور بنا کا فرق آ گیا ہے بس. ٹھیک ہے، معرب اور مبنی کا فرق آ گیا. تو سمجھ میں آ گئی اس کی ضمیریں؟ ضمیریں سمجھ میں آ گئی اس کی؟ جی امر حاضر، امر بلام، امر بصیغہ بنانے کا طریقہ آ گیا. جی ضمیریں جتنی ہیں وہی مضارع والی وہی یہ ہیں. بنانے کی پریکٹس کیجیے گا 4-5 مصدر سے، اور اس بہانے نئے مصدر آپ ڈھونڈ کے بھی لائیے گا. کتاب اساسی ہے یا کون کون سی ہیں وہ؟ قراءۃ الواضحہ ہے اور نحو الواضح یا وہ بھی ہے. اس میں سے آپ مناج العربیہ، اس میں سے ایک ورڈ فعل نکال کے لائیے گا، ان سے بنا کے پریکٹس کیجیے. 4-4 5-5 کی اگر 2-4 دن کر لیں آپ تو کتنا آسان ہو جائے گا. ٹائم 3 منٹ بچے ہیں. دیکھیے آج پھر میں نے دہرایا ہے، آپ لوگوں کا کام ہی کیا ہے میں نے، یہ جو آپ کو کرنا تھا. ٹھیک ہے، آئیے دیکھیے ابھی کیا کہتے ہیں ہم. اس کو ذرا تمرینیں بھی تو دیکھ لیں. کل انشاءاللہ تمرینیں آپ مطالعہ مباحثہ کر کے آئیے گا، کیونکہ مضارع کی بھی تمرینیں رہ گئی ہیں اور امر کی بھی. پہلے چلیے امر کی بحث کو پڑھ لیتے ہیں، تمرینیں بعد میں کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں، آئیے کہاں گیا فعل امر؟ امر معلوم. فعل امر از مضارع کی رفت میں شود. فعل امر مضارع سے لیا جاتا ہے یعنی بنتا ہے. البتہ نہ انچنی، البتہ اس طریقے سے نہیں کہ صیغہ اول آن از مضارع، کہ اس کا امر کا پہلا صیغہ مضارع سے لے لیا جائے، وہ بقیہ صیغہ اول اور باقی صیغے اس پہلے صیغے سے امر کے نہیں، بلکہ ہر قدام الصیغہ آن، بلکہ امر کے ہر صیغوں میں سے ہر ایک از ہمان صیغہ مضارع کی رفتی میں شود، اسی صیغے کے اسی مضارع کو اسی صیغے سے لیا جائے گا. حاضر کا ہے تو حاضر سے، مفرد ہے تو مفرد سے، مؤنث ہے تو مؤنث سے. ایسا نہیں کہ ہم جیسے مضارع کا پہلا صیغہ ماضی سے بنا لیا تھا اور باقی 13 صیغے پہلے صیغے سے بنا لیے تھے. نہیں، ایسے نہیں، ہر صیغہ ہر صیغے سے بنے گا. سمجھ میں آیا یہ بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آغا. ابھی کہہ رہے ہیں 6 صیغہ غائب، 6 غائب کے صیغے، وہ 2 صیغہ متکلم اور 2 متکلم کے صیغے کیسے بنتے ہیں؟ با دراوردن لام امر، لام امر لانے سے، برسر مضارع، مضارع کے سر پر یعنی شروع میں، مضارع کے شروع میں لام امر لانے سے ساخت مشور بنایا جاتا ہے. مضارع کے شروع میں لام امر مکسور لانے سے بنایا جاتا ہے کہ 6 صیغے غائب اور 2 صیغے متکلم. لیکن وہ 6 صیغہ مخاطب، لیکن مخاطب کے حاضر کے 6 صیغے با تغییر خاصی، خاص چینجنگ کے ذریعے، مضارع کے صیغوں میں خاص چینجنگ کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے. لذا اسی لیے آن 8 صیغے را، وہ 8 صیغے جو مضارع حاضر کے ہیں امر بنایا جاتا ہے انہیں، وہ 8 صیغے جو ہم مضارع کے، ہم 6 صیغے غائب کے 2 متکلم کے ہیں ان کو امر بلام یا امر غائب و متکلم کہتے ہیں، اور ان 6 صیغوں کو امر بصیغہ یا امر حاضر کہتے ہیں. سمجھ میں آیا اسے؟ امر حاضر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاضر کے صیغوں سے بنتے ہیں. امر بصیغہ کیوں کہتے ہیں؟ صیغہ ٹو صیغہ بنتا ہے. اور انہیں امر غائب کیوں کہتے ہیں؟ امر غائب و متکلم، کیونکہ 6 غائب اور 2 متکلم کے صیغے سے بنتے ہیں. اور امر بلام کیوں کہتے ہیں اسے؟ کیونکہ لام سے بنتا ہے. صیغے صیغے کیسے بنیں گے؟ برائے ساختن صیغہ یہ غائب و متکلم، غائب اور متکلم صیغے بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ لام مکسوری، ایک یا نقرہ ہے، ایک یا وہ کہہ لیجیے یا وحدت کہہ لیجیے، ایک لام امر مکسور کہ جسے لام امر کہتے ہیں، در اول صیغہ مضارع، مضارع کے صیغوں کے شروع میں لے آئیں گے غائب اور متکلم کے. اور دوسرا اسٹیپ علامت رفع ذاخران می اندازی، اس کے آخر سے علامت رفع کو می اندازی گرا دیں گے. یہ تو تھا غائب کے صیغے. 2 اسٹیپ اٹھانے تھے آپ کو، 2 اسٹیپ کرنے تھے. لیکن وہ برائے ساختن صیغہ مخاطب آن، اور لیکن اس کے مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے، امر کے مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے اولاً سب سے پہلے از اول ہر قدام صیغہ مضارع مخاطب، مضارع حاضر کے تمام صیغوں میں سے ہر ایک صیغے میں سے حرف مضارع رمی اندازیم، حرف مضارع یعنی علامت مضارع کو گرا دیں گے، تے کو، کیونکہ 6 کے 6 صیغوں میں علامت مضارع میں تے ہے، تے کو گرا دیں گے پہلا قدم. ثانیاً دوسرا مرتبہ اگر ما بعد حرف مضارع، اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف متحرک بود
اس پہ حرکت رہی از ہمان جا امر بنامی کن، وہیں سے امر بنا لیں گے ہم. بس علامت مضارع گرائیے، بعد والا حرف ساکن نہیں ہے، متحرک ہے، حرکت ہے، تو ایسے ہی امر بنا لیں گے. یعنی دیگر احتیاط پہ زیادہ کردہ چیز ہی نہیں، دعا آگے کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے امر بنا لیں گے. کیسے؟ آخر کو جزم دے دیں گے. جزم مطلب علامت رفع کاٹ دیں گے. لیکن اگر ماں بعد حرف مضارع گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہوا تو کیا کریں گے؟ ایک متحرک حمزہ لائیں گے. در اول آن میاوریم، اس کے شروع میں متحرک حمزہ لے آئیں گے، اس پہ حرکت ہونی چاہیے. تیسرا قدم کیا ہے؟ کیا حرکت ہونی چاہیے؟ اگر عین الفعل مضموم بود، اگر عین الفعل پہ ضمہ ہوا، حمزہ را مضموم میکنیم، اسے ضمہ دے دیں گے. وَإِلَّا یعنی اگر ایسا نہ ہوا، حمزہ مضموم نہیں، عین الفعل اگر مضموم نہیں ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور حرکت ہوئی، تو حمزے کو مکسور میاوریم، حمزے کو کسرہ مکسور لائیں گے. چوتھا قدم علامت رفع آخر میں اندازی، صیغے کے آخر سے علامت رفع کو گرا دیں گے. ہو گئے 4 قدم. جی. بنابراین اس بنا پر جو ہم نے قاعدہ بیان کیا، صرف صیغہ یہ امر کی صیغوں کی گردان یفعلو سے ایسے ہوگی: لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، لافعل، لنفعل. کیونکہ 6 غائب کے 2 متکلم کے لام سے بنتے ہیں، لام ہے، اور جو 6 صیغے ہیں وہ حمزے امر حاضر ہے، اسے الگ طریقے سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یفعلو سے تھا نا، اب مضارع کے وزن یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی، اس میں بھی بس یہی ہے، بس عین الفعل کی حرکت بدلتے چلے جاؤ. عین الفعل کی حرکت یفعلو سے ایسے ہوگی: لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، افعل، افعلا، افعلو. دیکھیے عین الفعل پہ بس کسرہ کرنا ہے، اور یہاں پر عین الفعل پہ ضمہ کرنا ہے، باقی سیم ٹو سیم ہے. 2 نقطے جو میں نے آپ کو لکھوائے وہ یہ ہیں: لام امر را، لام امر کو جب، چون یعنی جب، بعد از واو یا فا یا سما، واو کے بعد یا فا کے بعد یا سما کے بعد، ایک ورڈ اور بڑھا دو، واو اور فا کے ساتھ سما، واو کے بعد یا فا کے بعد یا سما کے بعد اگر آ جائے می توانین تو ہم کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں اختیار ہے، واجب نہیں ہے، ہمیں اختیار ہے ساکن کو نہیں، اس لام امر کو ہم ساکن کر سکتے ہیں. دیکھیے آیت ہے قرآن کی: وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو ول لام ساکن ہو گیا نا لِتَنْظُرْ سے. یا لیعبدو تھا فلیعبدو رب ھذا البیت، لیقضو تھا ثم لیقضو ہو گیا، لیطوفو تھا پھر سے بتا دیجیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی لام امر بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مضارع کے شروع میں ایک مکسور لام بڑھا دیں گے، ایک مکسور لام بڑھائیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے یا سما آ جائے، یا یہ کہیے واو فا یا سما کے بعد اگر یہ لام امر آ جائے تو یہ مکسور تھا، اسے ہم ساکن کر سکتے ہیں. اتنی سی بات ہے. بتائیے. ٹھیک نہیں، وہ آپ آیت پڑھ کے اس میں بتا رہے تھے نا، وہ نہیں. ہاں میں بتا رہا تھا، اس میں یہ جو ولتنظر ہے، یہ اس میں کیا تھا؟ لتنظر، لتنظر تھا، واو آ گیا، لام پہ جو کسرہ تھا دیکھیے ساکن کر دیا، ولتنظر. یا لیعبدو تھا، لیعبدو، فا آ گیا، فلیعبدو. لیقضو تھا ثم لیقضو، کیونکہ لام امر مکسور ہوتا ہے نا. دوسرا پوائنٹ یہ بتایا تھا حمزہ امر حمزہ وصل ہے. جب یہ بات کہہ دی آپ کو حمزہ امر حمزہ وصل ہے، تو اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ حمزہ وصل وہ ہوتا ہے جو ابتدا بالسکون کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. درمیان میں آ جائے گا تو یہ حمزہ پڑھا نہیں جائے گا، شروع میں ہوگا تبھی پڑھا جائے گا. یعنی جب مشکل ہے ابتدا بالسکون کی تو پڑھا جائے گا، لیکن درمیان میں ابتدا بالسکون کی کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اس لیے حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. یعنی چون، یعنی جب صیغہ امر کا صیغہ اثناء کلام میں، کلام کے درمیان میں واقع شود واقع ہو جائے، حمزے در تلفظ ساقط میں شود. حمزہ جو ہے وہ تلفظ میں ساقط ہوگا، لیکن آپ رائٹنگ میں ساقط مت کر دینا، ڈیلیٹ مت کر دینا، رائٹنگ میں لکھا جائے گا، تلفظ میں ساقط ہوگا. وما قبل آن، حمزے سے پہلا والا، بے ما بعد، حمزے سے پہلا والا حمزے کے بعد والے، یعنی امر سے وصل بھی گردد مل جائے گا. وصل کے معنی ملنا ملانا، اس لیے اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں کہ اپنے ما قبل کو اپنے ما بعد سے ملا دیتا ہے. دیکھیے ارجع تھا اس میں، ارجع، لیکن جیسے ثم آیا یہ ارجع بیچ میں ہو گیا. ثم ارجع البصر کرتین. ضمائر، ضمیریں، کیفیت ضمائر فعل امر کے ضمیروں کی کیفیت مانند مضارع، بالکل مضارع کی طرح ہے. جیسے وہاں 5 جگہ غائب تھی، ہوا ہے انت انا نحنو، ایسے ہی یہاں پر جیسے وہاں پہ چاروں تسنیہ میں الف، جمع مذکر غائب و حاضر میں واو، جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون، اور واحد مؤنث میں یا تھی، ایسے ہی یہاں پر. ونیز سائر ضمائر، اور یہ نہیں بلکہ تمام افعال چاہے وہ ثلاثی مزید معلوم کے، یعنی تمام افعال
सुलासी मजीद के हों, चाहे रुबाई मुजर्रद के, चाहे रुबाई मजीद के, चाहे मालूम के, चाहे मजहूल के, तमाम ज़मीरें वही सेम टू सेम है। जो माजी की वो माजी में, जो मुजारे की वो मुजारे में, जो अम्र की मुजारे में वही अम्र में। माजी की माजी की तरह, मुजारे की और मुजारे और अम्र की मुजारे की तरह। अलबत्ते लेकिन ये बात वाज़ेह है कि फ़ेल अगर मालूम है तो जाहिर सी बात है वो ज़मीर फ़ाइल हैं, और अगर फ़ेल मजहूल है तो वो नाइब फ़ाइल है। याद है आपको फ़ेल मजहूल में फ़ाइल हटा के मफ़ूल को उसकी जगह रखते हैं। अगर मुजारे मजहूल की आप गर्दान कर रहे हैं तो उसमें जो ज़मीरें हैं सेम टू सेम मालूम वाली हैं, बस नाम बदल जाएगा। वहां पे कहेंगे हुआ है या अंता अना नहनो या चारों तस्निया में अलिफ वगैरह वगैरह, हमने कहा वो फ़ाइल की ज़मीरें हैं। लेकिन जब हम मुजारे मजहूल की गर्दान करेंगे वो कहेंगे ये नाइब फ़ाइल की ज़मीरें हैं। बाकी कोई फर्क नहीं। ये कह रहे हैं बात वाज़ेह है कि ज़मीर दर फ़ेल मालूम में जो ज़मीर है वो ज़मीर फ़ाइल होगी, और दर फ़ेल मजहूल में वो नाइब फ़ाइल की ज़मीर होगी। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। कल को माजी मुजारे और अम्र में जो गर्दान वो दे रखी तमरीनें, यहाँ पे 3 दे रखी हैं, मुजारे में जो दे रखी वो सब 3 नहीं ज़्यादा हैं, ये रही, वो सब आप तमरीनें देख के आइएगा, कल इंशाअल्लाह हल करेंगे, याद दिला दीजिएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।